बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब गो के साथ मैं हूँ फ़रूक उड़ैच। आज का जवाब गो पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और इस्लामी ममालिक में ताकतवर तरीन मुल्क सऊदी अरब के नाम। हम इन 7 दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों में गए और इन मुख्तलिफ़ शहरों में हमने क्या देखा, मोहम्मद बिन सलमान का 2030 विजन क्या है, सऊदी अरब के शहर मक्का, मदीना, ताइफ, जद्दा, खुबर, दमाम, इन शहरों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इन सालों में क्या मुख्तलिफ हुआ है, और सऊदी अरब में वो ज़ियारतें जिन ज़ियारतों के लिए लाखों हुज्जाज कराम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, मैदान अरफ़ात क्या है, ये सभी बातें आज के जवाब में आपको दिखाएंगे। ये प्रोग्राम हमने तकरीबन 7 दिन में रिकॉर्ड किया, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर मुख्तलिफ़ लोगों से मिलकर मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी करके। तो आइए देखते हैं कि सऊदी अरब आखिर में। मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में इनकी शख्सियत के और इनके विजन के चर्चे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की आंखें सऊदी अरब को कैसा देखना चाहती हैं, ये इनका विजन बताता है। ये 2030 का ये इनका विजन ही है, जिसके तहत सऊदी अरब में बड़े बड़े म्यूज़िक कॉन्सर्ट करवाए जा रहे हैं, फुटबॉल लीग करवाई जा रही हैं, बड़े महंगे खिलाड़ी जो अरबों डॉलर्स में जिनको ख़रीदा जाता है वो सऊदी अरब में रह रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर ख़वातीन को जो ड्राइविंग करने पर पाबंदी थी वो हटाई गई है। सऊदी वर्क फोर्स का 70% गवर्नमेंट जॉब्स में शामिल था, अब इसकी परसेंटेज कम की जा रही है, और इसी तरह प्राइवेट जो इदारे हैं उनकी ग्रोथ पर तवज्जो दी जा रही है। पूरे सऊदी अरब को टूरिज्म अट्रैक्शन से भरपूर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर लोग इन अट्रैक्शन की वजह से पूरी दुनिया से यहाँ पर सफ़र करें। यही वजह है कि विजन 2030 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा नियोम का प्रोजेक्ट है। ये नियोम वो शहर है जो दुनिया का, अगर ये शहर 2030 तक बनेगा तो ये दुनिया का IT का सबसे बड़ा, सबसे जदीद और सबसे बेहतरीन शहर होगा। लेकिन ये अपनी जगह एक मसला है कि ये इतना महंगा शहर क्या ये बन पाएगा, और बन पाएगा तो ये इसको मेंटेन रखना भी इतना आसान होगा। मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के बाद आपको सऊदी अरब में जगह जगह पर तब्दीलियां नज़र आती हैं। यहाँ पर सऊदी अरब के जो पुराने रहने वाले हैं उनसे भी बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि सऊदी अरब अपने आप को बदल रहा है। पूरी दुनिया अब सऊदी अरब की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर बड़े बड़े सरमायाकार अपना सरमाया लेके सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं, और आने वाली सुपर पावर्स में सऊदी अरब कहीं खड़ा हमें नजर आ रहा है। जद्दा में मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 की झलक आपको कदम कदम पे दिखाई देती है। इसी विजन के तहत ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतों में लाने का ये एक सोच थी, एक विजन था, जो कि आपको जद्दा में कदम ब कदम नज़र आता है। कैफ़े हों या होटल हों या सरकारी दफातर, आपको जगह जगह पे ख़वातीन काम करते मर्दों के शाना बिशाना नज़र आती हैं। इसी तरह एक बड़ी मुद्दत बाद एक जो ड्राइविंग पर पाबंदी थी वो ख़त्म की गई। अब यहाँ पर आपको ख़वातीन भी कार चलाते और गाड़ियाँ चलाते नज़र आती हैं। अपनी जिद्दत और तरक्की याफ्ता होने की बिना पर जद्दा सऊदी अरब के मारूफ शहरों में से एक शहर है। ये तकरीबन 3000 साल पुराना है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। यही वजह है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर आने वाले सऊदी अरब में ज़ायरीन इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिल होते हैं। गो के मदीना मुनव्वरा में भी हवाई अड्डा मौजूद है, लेकिन ये जद्दा एयरपोर्ट हमेशा मसरूफ नज़र आता है। यहाँ पर तो आपको तफरीही जगहें भी नज़र आती हैं। यहाँ पर जो साहिल समुंदर है वो ख़ास तौर पे एक रौनक का समा यहाँ पर रहता है। सुबह फजर से लेके रात गए तक लोग यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के ज़रिए आते हैं। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर मौसम बहुत खूबसूरत था। यही वजह है कि पानी के साथ साथ जो लोग हैं यहाँ पर अपनी पूरी पिकनिक का सामान लेके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर जदीद कैफ़ेज़ भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। हाल ही में हुकूमत ने जो कॉर्निश है उस पर लोगों की सहूलत और खूबसूरती के लिए कई मंसूबों पर काम भी किया है। यहाँ पर बड़े बड़े इंटरनेशनल चेन आपको होटल्स नजर आते हैं। कॉर्निश जद्दा से पट्टी के सामने कई बड़े होटल हैं, महल्लात हैं, दीगर अहम मकामात यहाँ पर वाक़या हैं, और यहाँ पर जॉगिंग के लिए रास्ता भी बनाया गया है। यहाँ पर लोग साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। यही वजह है कि जद्दा का जो कॉर्निश है वो बहुत पॉपुलर है। मैं इस वक्त ये जबल सौर के मकाम पे हूँ। मक्का से 6-7 किलोमीटर की यहाँ से फासला बनता है, और ये बिल्कुल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ
یہ وہ پہاڑ ہے سور کا. یہیں پہ وہ غار سور واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ جب نبی پاک مہربان یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے جانا چاہ رہے تھے مدینہ کی طرف, تو پیچھے مشرکین بھی تشریف آئے اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے. اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو مکڑی ہے اس نے جالا بنا دیا جہاں سے اس کی انٹری پوائنٹ تھا. تو وہ جالا دیکھ کے, وہ قدموں کے نشانات تو انہوں نے دیکھے, پیچھا کرتے کرتے آئے, لیکن جالا دیکھ کے پیچھے مڑ گئے. انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر یہاں سے کوئی گیا ہو تو مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا, یہ تو باقی نہ رہتا. یعنی ان کی اس وقت عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ وہاں سے چلے گئے. لیکن یہیں سے وہ ٹرم اگر آپ دیکھیں یار غار والی ٹرم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے یہاں پر تشریف لائے, انہوں نے وہ مقام صاف کیا, پھر نبی مہربان وہاں پر تشریف لے گئے. اور وہ جو غار سور ہے وہ اتنا یعنی تنگ تھا کہ وہاں پہ اگر کوئی انسان کھڑا ہو تو جو سر ہے وہ چھت کے ساتھ لگتا تھا, یعنی اتنا تنگ تھا. تو یہاں پر 3 راتیں 3 دن قیام کیا. اور اس کی ایک ہسٹری ہے, یہاں سے لوگ آتے ہیں اتنی دور سے سڑک کے ذریعے, اور یہاں پہ پھر پتھریلا آگے راستہ ہے سارا کہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی مسافت ہے. جناب میں آپ سے بھی کچھ پوچھتا ہوں جناب, بڑا مشکل ہے یہاں تک آنا بھی, یہاں سے آگے جانا. تو آپ نے مجھے بتا رہے تھے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی, ہاں جی, آپ کو کھانا دینا, آپ کی چھوٹی بیٹی تھی سیدہ اسما, ہاں جی, تو وہ وہاں سے کھانا لے بکریاں چرانے کے بہانے آ کے کھانا یہاں تک پہنچاتی تھی. جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا, تو حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے آپ اس جگہ پہ آ گئے اور 3 دن یہیں پہ اسٹے کیا. اور یہ مدینہ پاک کی اپوزٹ سائڈ ہے, کفار کو دھوکہ دینے کے لیے کہ انہوں نے ظاہر ان کے ذہن میں تھا کہ یہ مدینہ کی طرف جائیں گے نا, لیکن آپ اپوزٹ سائڈ پہ آ گئے نا. اور پھر بھی وہ ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے تھے. پھر مکڑی نے جالا بون دیا اور کبوتری نے وہاں پہ انڈے دے دیے. تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ جالا بنا ہوا اگر اس غار کے اندر ہوتے تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. ہاں یہ ممکن ہی نہیں تھا. پھر دوسرا ایک واقعہ اور ہے اندر کہ ایک سانپ بڑے عرصے سے بیٹھا ہوا تھا کہ جو آپ کے دیدار کی خاطر بیٹھا ہوا تھا نا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پگڑی مبارک کو پھاڑ کے جگہ جگہ پہ جتنے سوراخ تھے بند کر دیے. ایک سوراخ میں آپ نے جب دیکھا نا کہ کوئی چیز نہیں بچی تو آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی. تو سانپ نے پھر ڈنگ مارا. جب ڈنگ مارا تو پھر آپ کو تکلیف ہوئی, آپ کا جب آنسو گرا آپ کے اوپر تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا کوئی چیز نے مجھے کاٹا ہے. آپ نے کہا پاؤں ہٹا دو. پھر وہ سانپ نکلا نا. آپ نے پوچھا کہ ہم تو پہلے ہی مسافر ہیں تو آپ نے اس سے کیوں کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑے کتنے 100 سال سے میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ یہاں آئیں گے تو میں دیدار کروں گا. تو آج آپ آئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایڑی رکھ دی تھی تو اس لیے تو میں دیدار کی خاطر بیٹھا تھا. پھر آپ نے اپنا لاب دہن لگایا اور اسی وقت ٹھیک ہو گیا. وہ واقعہ بھی ادھر ہی ہوا ہے. تو یہ لوگ یہ اس راستے سے ہاں ہوتے ہوئے جاتے ہیں, یہ راستے سے وہاں کہیں جہاں پہ وہ بہت دور میری انگلی کے نشان جس طرح میں کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں انگلی کا اشارہ ہے, وہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ شاید کیمرہ اسے دکھا بھی نہ پائے کہ ان کی جسامت اور قد. تو یہ جناب یہاں پر مکہ اور مدینہ پورا سعودی عرب زیارات سے بھرپور ہے, اور یہاں پہ جہاں بھی جائیں تو اس دور کی یاد اور وہ نشانات وہ یادیں موجود ہیں جو آج بھی ہمارا جو ایمان کا جذبہ ہے اسے 4 چاند لگ جاتے ہیں اور وہ بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو مزید زیارات کرواتے ہیں. دمام سننے میں تو یہ صرف اور صرف آپ کو ایک انڈسٹریل سٹی لگتا ہے, لیکن یہ سعودی عرب کا مشرقی صوبے میں واقع ہے. اس کی سرحدیں کویت, قطر, متحدہ عرب امارات, عمان اور یمن سے ملتی ہیں. اندرونی طرف یہ صوبہ ریاض اور صوبہ نجران واقع ہیں. اس کا رقبہ 800 مربع کلومیٹر ہے. اس کی شہری آبادی جو تقریباً 8-9 لاکھ کے قریب بنتی ہے. دمام سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر دوسرا بڑا شہر الخبر ہے. الخبر جو ہے ان کا کاروباری مرکز بھی ہے, بندرگاہ بھی ہے, اور بین الاقوامی جتنی بھی آمد و رفت ہے اس کے ذریعے سے یہ بالکل جو بحرین ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو دمام ہے یہاں سے تقریباً 40 منٹ کی مسافت سے آپ دوسرے ملک میں یعنی بحرین میں داخل ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں سے بڑی تعداد اپنے ویکینڈز دوسرے ملک میں منانے کے لیے یہاں سے بائی روڈ یہ بارڈر کراس کر کے بحرین میں چلے جاتے ہیں. دمام اور الخبر کو اس لیے بھی ایک حیثیت حاصل ہے کیونکہ سعودی عرب میں جو سرمایہ کاری ہے یا جو انڈسٹری ہے وہ اسی طرف واقع ہے.
सऊदी अरब के शहर जद्दा जाने वाली अहम शाहराह के ऊपर कस्वा फैक्ट्री और म्यूज़ियम आपको मिलता है। हमें इस म्यूज़ियम को देखने का मौका मिला। कस्वा यानी गुलाफ़े काबा, सोने, चांदी और रेशम के धागों से बने हुए कस्वा की तब्दीली की रवायत सदियों से चली आती आ रही है और इसे ज़िलहज के महीने में हर साल तब्दील किया जाता था। लेकिन 2022 में एक फैसला हुआ कि नए इस्लामी साल के आगाज़ यानी यकम मुहर्रम को सऊदी अरब में मुसलमानों के मुक़द्दस शहर मक्का में खाना काबा के गुलाफ यानी कस्वा की तब्दीली का एहतमाम अब किया जाया करेगा। और फिर उसके बाद जब ये तब्दील किया जाता है तो इससे पूरी दुनिया से करोड़ों मुसलमान जो हैं वो बराह रास्त देखते हैं। लेकिन ये खाना काबा का जो गुलाफ है इसको तैयार कैसे किया जाता है और जो पुराना गुलाफ है उसको फिर कहाँ रखा जाता है, ये सारी बातें आपको बताते हैं। एक जो अंदाज़ा है वो तो ये एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 1350 किलो ये वजनी होता है। तकरीबन 160 कारीगर जो हैं वो हिस्सा लेते हैं इसको तैयार करने में। 1000 किलो रेशम, 120 किलो सोने और 100 किलो के चांदी के धागे का इस्तेमाल किया जाता है। सैकड़ों किलोग्राम रेशम, चांदी और सुनहरी धागों से तैयार किए जाने वाला खाना काबा का गुलाफ कई दहाइयों से हर साल जिलहज के महीने में तब्दील किया जाता था। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अब यह मुहर्रम के महीने में तब्दील किया जाता है। माजी में इजिप्ट से तोहफे के तौर पे हर साल गुलाफ़े काबा भिजवाया जाता था और ये रवायत रही। लेकिन 1962 में फिर यहाँ पर सऊदी अरब में ही कारखाना लगाने का हुक्म दिया गया और फिर इसे अब मुकामी तौर पे तैयार किया जा रहा है और ये सिलसिला अब 1962 से लेके अब तक जारी है। और एक बाकायदा महकमा कायम किया गया जो गुलाफ़े काबा की तैयारी सारे साल में करते हैं। और जब हम इस कस्बा यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर हमें एक पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई कि रेशम, सोना और इस गुलाफ़े काबा में जो भी एक ज़र्रा भी शामिल होता है वो किस तरह से, कहाँ से लिया जाता है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक सवाल ये भी है कि हर साल जब ये गुलाफ़े काबा तब्दील होता है तो फिर पुराना गुलाफ कहाँ जाता है। तो इस पुराने गुलाफ को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर जो मुसलमान मेहमानों के और गैर मुल्की जो आते हैं, बादशाह, वज़ीर आज़म, उनको फिर ये तोहफ़े में दिया जाता है। इसी तरह हमें इस म्यूज़ियम के मुख्तलिफ हिस्सों में गुलाफ़े काबा वो छोटा छोटा काट के मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर वो फ्रेम किया हुआ दीवारों पर लगा हुआ भी नज़र आया। दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये इलाका नजद के सूबा रियाज में वाक़या है और अदादो शुमार ये कहते हैं कि रियाज शहर की आबादी तकरीबन 42 लाख से ज़ायद है और ये सऊदी अरब की कुल आबादी का 20% है। यही वजह है कि जिस तरह सऊदी अरब पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर सरमायाकारी के लिए, यहाँ पर आके रहने के लिए, टूरिज़म के लिए, तो सबसे ज़्यादा मरकज़ निगाह ये शहर बन रहा है। सऊदी अरब की एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। ये शहर निस्बतन थोड़ा महंगा महसूस होता है। यहाँ पर गाड़ियों का एक हजूम नज़र आता है। यहाँ पर ऑफिस टाइमिंग में आपको ट्रैफिक जो है वो स्लो नज़र आती है। तारीखी एतबार से ये बागीचों और खजूर के लिए मशहूर था। इसके माने भी रियाज के खुद जो मानी है वो बाग के हैं। मौजूदा नाम शुरू में सिर्फ चंद इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहाँ बागात थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सारा इलाका ही इसी नाम से जाना जाने लगा है। जब भी दूसरी रियासतों से, दूसरी ममालिक से मेहमान आते हैं यहीं पे स्टे उनको करवाया जाता है। जब भी दूसरे ममालिक से सफ़ीर, वज़ीर आज़म, बादशाह आते हैं तो उनको इसी शहर में ठहराया जाता है। मैदान अरफात जो है इसमें 9 ज़िलहज को जो हजाज कराम है वो इकट्ठे होते हैं। 40 लाख तकरीबन अफराद यहाँ पे इकट्ठे होकर हाँ जी हज पढ़ा जाता है। और अच्छा, आप एक बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहे थे, ये जो दरख्त लगे हुए हैं सारे, हाँ जी, ये जनरल ज़िया साहब के, हाँ जी बिल्कुल, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भेजे थे उस वक्त का सदका जारी है। अच्छा। और जो ये वकूफ़ अरफात के अंदर वकूफ़ करना ही हज है। यानी इस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर कोई चरवाहा बकरियाँ चलाता है वो हुसैन अगर इस जगह पे आ जाता है तो उसका भी हज हो जाता है। अच्छा। अगर कोई परिंदा भी फ़िज़ा से गुजर जाता है ना तो उसका भी हज हो जाता है कि अल्लाह की रहमत इस तरह होती है। असल में हज जो है ना, हज वकूफ़ अरफात ही हज है। तो जनरल ज़ियाउल हक वो इधर आए हज करने, हाँ जी, वो और यहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई बड़ा मैदान है, हाँ जी, और वो भी धूप है, सख्त गर्मी है और हाजियों को कोई साया मैसर नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पे पहाड़ों में
ان کی افزائش ہو ہی نہیں سکتی تھی درختوں کی, لیکن وہاں سے مٹی بھیجی گئی, ہاں مٹی, نیم کے درخت بھیجے گئے, پودے بھیجے ہاں گئے, جی, اور یہ جتنے لگے ہوئے ہیں سارے ہاں یہ جی, پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ گرو بھی کر گئے ہیں. تو اب جو ہمارے حاجی حضرات ہیں وہ آ کے ان کے سائے میں بیٹھتے بھی ہیں. آج اب ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ جو روز محشر ہے یعنی جس دن ہاں جی روز حساب کتاب ہوگا, حساب کتاب ہوگا, روز محشر کا میدان بھی عرفات میں ہی لگے گا. تو یعنی عرفات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے, ہاں کہ جی, حساب کتاب والا دن بھی جو ہے وہ بھی یہیں پہ, وہ بھی یہیں پہ ہوگا. اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی اسی جگہ پہ قبول ہوئی تھی. اچھا, یہ واقعہ تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کے لیے تھوڑا سا بتاتے ہیں. ہاں جی, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا تھا نا, تو آپ اکثر دعا مانگتے تھے, اور آپ کی یہ معروف دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا, وترنا لنکونن من الخاسرین, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اے اللہ میں نے جو غلطی کی ہے, اپنے نفس پہ میں نے ظلم کیا ہے, اگر اللہ مجھ پہ رحم نہ کیا تو کوئی شک نہیں کہ میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا. یہ دعا مانگتے مانگتے جب آپ جبل رحمت پہ آئے نا, تو اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کر لی نا. اسی سے پھر یہ ہے کہ اس کا نام پڑے گا کہ جبل رحمت ہے, کہ اللہ نے اپنی رحمت یہاں پہ نازل فرما دی ہے. ابھی تو ویسے یہاں پہ بہت اچھا موسم ہے, ہاں جی, یعنی عصر کے بعد کا وقت ہے, اس طرح کی ہوا چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ. آج گرم ہے یہاں کا موسم زیادہ, لیکن آج موسم بہت زیادہ آج موسم اچھا ہے, آج موسم برکت ہو گئی ہے. تو یہ ہے جبل رحمت, یہ جبل رحمت ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی نسبت سے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پہ دعا قبول ہوئی تھی, تو اس لیے اس کو پھر یہ نام دیا گیا کہ یہاں پہ رحمت یہاں یہ رحمت ہوئی ہے, کہ اللہ کی رحمت یہاں پہ نازل ہوئی ہے. اور یہ پہاڑ سمجھ لیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ پہاڑ تھا, اتنا پرانا پہاڑ ہے یہ. تو اس کے یہ ہم جا رہے تھے مکہ سے طائف کے راستے میں. ہاں جی, مکہ سے طائف کا راستہ, یہ میدان عرفات آیا. یہ میدان عرفات آیا. اچھا, یہاں پہ نا بڑے بڑے یلو کلر کے بورڈ لگائے گئے ہیں کہ جی میدان عرفات یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ابھی یہاں پر بہت کم لوگ ہیں, یعنی ہزاروں میں لوگ ہوں گے ویسے. ہاں جی, تو 9 ذی الحج کو یہاں پر لاکھوں میں ہوتے ہیں, لاکھوں میں لوگ, یعنی 40 لاکھ لوگ تو وہ ہیں نا جو پوری دنیا سے صرف حج ادا کرنے آتے ہیں. جی بالکل. تو 9 ذی الحج کو انہوں نے یہاں پہ اکٹھے ہونا ہوتا ہے. تو یہاں پر تو منظر ایسا ہوتا ہوگا کہ سب نے وہ احرام پہنے ہوئے ہیں, وائٹ ہی وائٹ, یہاں پر پورا وائٹ ہو جاتا ہوگا میدان عرفات. یہ جو یہ پہاڑی ہیں, یہ سارا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پورا نا وائٹ ہی وائٹ اس طرح وہ ہوتا ہے, اور دعائیں ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمت اس طرح ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو کہتے ہیں بندہ حج پڑھ لیا نا جیسے نے, تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے نا, یعنی اتنا وہ پیور ہو جاتا ہے, خالص ہو کے. اور اسی طرح ہم پیچھے دیکھ بھی رہے تھے, وہ دکھائیں گے بھی کہ وہ جو انہوں نے وہ جنگلے بنائے ہوئے ہیں, بیسیکلی وہاں پہ ٹینٹ لگ جاتے ہیں. ہاں جی, وہاں پہ نیچے کارپیٹ بچ جاتے ہیں, نیچے کارپیٹ بچ جاتے ہیں, یعنی بڑا زبردست ماحول بن جاتا ہے. ہاں جی, آپ بتا رہے تھے کہ حج سے پہلے کئی دن پہلے یہ جہاز کے ذریعے سپرے کرنا شروع کر دیتے ہیں, سپرے کرنے کا پورے میدان عرفات کو نا, کہ کوئی یہاں پہ کوئی مچھر, کوئی مکھی, کوئی اس طرح اتنا سارا کچھ ان کو کر دیتے ہیں. کلیننگ شروع ہو جاتی ہے تقریباً 1 مہینہ پہلے نا, تو کلیننگ ہر چیز شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی چیز اس میں نہ ہو کہ جو نقصان دے, مچھر ہو, مکھی ہو. بہت, یعنی جب میں اس کے بارے میں پڑھتا یا سنتا آیا ہوں تب تو صرف یہاں پر میدان تھا, اب تو ایسے لگتا ہے دیکھیں نا میدان کو بھی کتنا زبردست بنا دیا, سہولتیں دے دیں اس وقت. تو ہاں جی, ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں, اور یہ واش روم بنائے ہوئے ہیں. ہاں جی, اور یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے وہ سامنے بھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس پہاڑ سے, کیونکہ اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. یہ پہاڑ ڈیفرنٹ ہے, وہ دیکھیں دوسرے سارے پہاڑ ڈیفرنٹ ہیں. ہاں جی, ان کے پتھر بھی آپ دیکھیں, ان کے پتھر بھی دیکھیں. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ 9 ذی الحج کو پورا شہر بس جاتا ہے, اور یہ وہ شہر ہے جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان, آپ جب ٹی وی آن کرتے ہیں تو یہ شہر ہی شہر نظر آ رہا ہوتا ہے. یہاں پر حاجی اپنے خدا کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو وہ صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں, اور یہاں پر سفیدی ہوتی ہے ہر طرف. اور اس سے پہلے ابھی یہاں پر چند ہزار لوگ, سینکڑوں میں لوگ ہیں, لیکن تب لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں. اور یہی میدان عرفات کی جو اہمیت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جب روز محشر بھی یہیں سجے گا, اور اس کی پھر خدا تعالیٰ اس کی کیپیسٹی بڑھا دیں گے, یہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے اور یہیں پہ حساب کتاب ہوگا. تو آپ کو مکہ کی, مدینہ کی اور سعودی عرب کی زیارتیں بھی کروائیں گے. سعودی عرب کتنا آگے بڑھ رہا ہے, کیسا لگ رہا ہے, اور ان کا ویژن کیا ہے, کیا کرنے جا رہی ہیں, یہ سب کچھ دکھائیں گے. مدینہ منورہ
मदीना मुनव्वरा मगरबी सऊदी अरब के खित्ता एजाज का शहर है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। ये शहर इस्लाम का दूसरा मुकद्दस तरीन शहर है। मक्का के बाद लोग मदीना आए बगैर अपना उम्रा और हज मुकम्मल नहीं समझते। शहर की सबसे आम खसूसियत तो यही है कि यहाँ पर मस्जिद नबवी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जिसकी ज़ियारत के लिए हर साल लाखों फर्जंदान तौहीद यहाँ पहुँचते हैं। तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा भी मदीना में ही मौजूद है। मक्का मुकरमा की तरह मदीना मुनव्वरा में भी सिर्फ मुसलमानों को दाखिल होने की इजाज़त है। दोनों शहरों में कायम मुख्तलिफ मसाजिद में हर साल हज की मुनासबत से लाखों मुसलमान इबादत करते हैं। इसकी एक खासियत ये भी है कि मदीना मुनव्वरा के चारों तरफ फरिश्ते हैं और यहाँ दजाल नहीं आ सकेगा। मदीना मुनव्वरा की हैसियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का अपनी जाए पैदाइश की बजाय जब हिजरत हुई तो उसके बाद मदीना में ही रहने को तरजीह दी और वो यहीं पे उन्होंने अपनी आखिरी अयाम यहाँ पर गुजारे। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ये दो शहर ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों का एक ख़ास लगाव मौजूद है। उसकी वजह ये है कि मक्का मुकरमा में खाना काबा यानी अल्लाह का घर है और इसी अल्लाह के घर को देखने के लिए हर साल पूरी दुनिया से यहाँ पर लाखों लोग सफ़र करते हैं, यहाँ पर इबादत करते हैं, यहाँ का तवाफ़ करते हैं। यही वजह है कि मक्का मुकरमा में किसी भी मुसलमान के अलावा कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। मक्का मुकरमा में बहुत सी ज़ियारतें मौजूद हैं। यहाँ पर वो मैदान मौजूद हैं जहाँ पर जंगें होती रही, गज़वात होते रहे। यहाँ पर देखने में आता है ये मौसम यहाँ का बड़ा सख्त नज़र आता है, गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जब अल्लाह के घर के लिए लोग नियत करके निकलते हैं तो खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करते हैं तो बिल्कुल इस तरह की सख्तियों से, बारिशों से, धूप से, गर्मी सर्दी से बिल्कुल लापरवाह होके वो यहाँ पर तवाफ़ करते हैं। यही वजह है गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या तूफान, आपको हमेशा अल्लाह का घर आबाद नजर आता है। यहाँ तक कि कोविड के दिनों में भी यहाँ पर एक रश रहता था और अभी भी यहाँ पर खाना काबा को बोसा देना, खाना काबा को हाथ लगाना ये बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन लोग फिर भी ये कर गुजरते हैं। हज और उम्रा करने वाले ज़ायरीन इसके गिर्द तवाफ़ करते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं, जमजम के कुओं से पानी पीते हैं। इसी तरह सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, उनके दरमियान में सही और इसी तरह जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, ये वो मकामात हैं जो सब मक्का में है। हज के दौरान मैदान अरफात भी यहाँ पर क़याम किया जाता है और मैदान अरफात क्या है कि खुला मैदान है जहाँ पर आके लाखों हजाज कराम यहाँ पर आते हैं और बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी छत के, बगैर किसी उसके यहाँ पर अपनी रात बसर करते हैं। के शहर दमाम में मौजूद हैं और हमारे मेहमान हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन अकमल परवेज़ साहब, जो 26-27 साल पहले यहाँ पर आए और मेहनत की और कामयाबी हासिल की। इनकी ज़िंदगी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अकमल साहब, आपने वक्त दिया। जी मोस्ट वेलकम। तो आपने पाकिस्तान में तो आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और फिर सऊदी आ गए यहाँ पर काम, तो क्या यानी वो किस तरह से सऊदी अरब आना कैसे हुआ? क्या वो नुक्ता था जहाँ से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए? मैंने जब अपनी तालीम हासिल की तो उसके बाद फिर लोकली जॉब की और जॉब करते करते कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई सऊदी अरेबिया में, तो बड़ी अच्छी ऑफ़र हुई तो फिर मैं सऊदी अरब आ गया। और यहाँ आके जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बना कि उस कॉन्फिडेंस में आके फिर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे अपना बिज़नेस करना चाहिए, तो फिर मैंने जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस का स्टार्ट कर दिया। तो कितनी देर जॉब की और क्या जॉब थी? मैं एक यहाँ पे प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, उसमें एज ए प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग मैनेजर आया था। वहाँ पे मैंने 3 साल जॉब की थी। तो 3 साल जॉब करके फिर मैंने वो छोड़ दी, मैं पाकिस्तान वापस चला गया। फिर वहाँ से मैं प्रिपेयर होके आया यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए। तो फिर सरमाया वगैरह साथ लेके आए, यानी जो ज़रूरी? हाँ जी, सरमाया जो यहाँ से कोई सैलरीज़ की शक्ल में, बेनिफिट की शक्ल में इकट्ठा हुआ, फिर पाकिस्तान से सरमाया इकट्ठा किया और फिर वो वहाँ से हमने इधर लीगली ट्रांसफ़र करके यहाँ अपना लाइसेंस ले लिया। तो यानी ये वहाँ पर बहुत से लोग पढ़ते हैं, इधर भी आके लोग जॉब करते हैं, फिर इतना ज़्यादा बिज़नेस में आना, फिर आगे बढ़ना और ये पूरी कामयाबी की शक्ल बनना, क्या समझते हैं? क्या आपके
پیچھے کیا ایسا مختلف تھا یا آپ کے اندر کیا ایسی صلاحیت تھی؟ صلاحیت تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھ میں کوئی خاص بات ہے. اس میں میری والدین کی بڑی دعائیں تھیں. باقی اگر میں کہوں کہ میں نے بڑی ہارڈ ورکنگ کی تو خالی ہارڈ ورکنگ بھی وہ کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتی. ہارڈ ورکنگ تو ایک مزدور بھی بڑی محنت کرتا ہے لیکن وہ مزدور ہی رہتا ہے. تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹ ہیں کامیابی میں. ماں باپ کی دعائیں ہیں, ہارڈ ورکنگ بھی ہے, پھر کچھ ایسی چیزیں, کچھ صلہ رحمیاں ہوتی ہیں, کچھ بندہ کچھ اپنے بہن بھائیوں کو دوستوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, ان کی قسمتیں جڑ جاتی ہیں ساتھ میں. تو جو خاص طور پہ وہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہوتا ہے. تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا اس کامیابی میں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی بہت بڑا کردار ہے اس میں. تو یہ جو بزنس آپ نے شروع کیا یہ کیا, اور اس کا اب یہ نیٹ ورک کتنا وسیع ہے؟ میرا بزنس ہے انڈسٹریل کنسٹرکشن. اس میں ہم ہر طرح کی انڈسٹری کنسٹرکٹ کرتے ہیں ہر سیکٹر میں. اس میں ایئرپورٹس بھی ہیں, اس میں پیکیجنگ انڈسٹری بھی ہے, اس میں فوڈ انڈسٹری بھی ہے, آئل اینڈ گیس بھی ہے. تو ہر طرح کے پلانٹ کی ہم کمپلیٹ کنسٹرکشن کرتے ہیں جس میں مکمل طور پہ ہم A to Z یعنی ٹرن کی پروجیکٹس ہوتے ہیں. انجینئرنگ بھی کرتے ہیں, اس کے کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں, ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں, کمیشن کر کے ریڈی کر کے پلانٹ ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں. اور اس کا ایریا ہم نے سارے سعودی عرب میں الحمدللہ پھیلا ہوا ہے. تو سعودی عرب کے تقریباً 8 ایئرپورٹس پہ ہم نے جیٹ فیول کے یہ جو سٹوریج ٹرمینلز بنائے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ پیکیجنگ انڈسٹری ابھی ہم نے جبیل میں لگائی ہے, ہیچریز بنائی ہیں, سرامک کے پلانٹ لگائے ہیں دمام میں. تو ابھی تو آپ کا اور بھی پلان تھا, بتا رہے تھا کہ مزید پلانٹ لگانے کا اس طرح سے؟ ابھی ہمارے اس وقت ہم بیسیکلی جو ایک کنسٹرکشن کمپنی ہوتی ہے اس نے وہیں چلے جانا جہاں جس طرح کا اس کو کانٹریکٹ مل گیا. تو کانٹریکٹ ہمیں اب مل رہے ہیں نیوم والی سائڈ پہ, نیوم سٹی پہ. تو اب ہم نیوم میں بھی موو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی ایک نئی اپرچونٹی میرے لیے بنی ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹائز تھی نیچرل گیس کی پائپ لائن انسٹالیشن کی. تو سعودی گورنمنٹ نے ابھی سب انڈسٹریز کو یہ آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی ڈیزل یوز نہیں کرے گا, تو وہ گیس پہ آئیں گے. تو اس لیے اب گیس کا جو نیٹ ورک ہے وہ اب سارے انڈسٹریل سٹی میں سعودی گورنمنٹ وہ اس کو پھیلا رہی ہے. تو اس کے بھی ہمیں کانٹریکٹ مل رہے ہیں. تو ابھی ہم تقریباً 7 کانٹریکٹس جو ہے وہ دمام میں نیچرل گیس پائپ لائن کنسٹرکٹ کر رہا ہوں. تو آپ نے پتوں کی کہ آپ رہنے والے سائی وال سے, وہاں سے آپ نے پہلے ڈپلوما کیا, پھر بی ٹیک کیا, انجینئرنگ وہاں سے کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ UAT سے. تو یہ سب آپ پڑھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کسی دن آپ بزنس کی طرف جائیں گے اور اتنا وسیع بزنس ہوگا؟ فرینکلی اسپیکنگ جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت تو یہ سوچ نہیں تھی. یعنی اس وقت کیا سوچتا کہ کیا کریں گے آپ؟ اس وقت سوچ یہی تھی کہ کسی اچھے ادارے میں جاب کروں گا. لیکن جب میں آیا, فیلڈ میں آیا, اچھے اداروں میں کام کیا, وہاں پہ اپنی جب صلاحیتیں دیکھیں تو ایک کانفیڈنس بلٹ ہو گیا. تو جب جو میری اسائنمنٹس تھی اس کے پرفیکٹ رزلٹ آتے تھے, اس نے پھر میرے اندر سوچ پیدا کی کہ بزنس اپنا کرنا چاہیے. تو ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ آپ کو ایئر فورس کی جاب کی آفر ہو گئی, یعنی آپ بالکل مکمل اس کے لیے کوالیفائی کر گئے, لیکن پھر آپ نے جوائن کیوں نہیں کیا؟ آفر ہی نہیں, مجھے تو اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا تھا پاکستان ایئر فورس سے. اور انہوں نے, لیکن یہ بات بہت شروع کی ہے جب میں ابھی انجینئرنگ کی تھی, 97 کی بات ہے. تو اس وقت تو زیادہ چام ہوتا ہے اس طرح کی. ہاں جی. تو لیکن میں نے پھر جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ پریفر کیا, کیونکہ ایئر فورس میں ایک اسپیسیفک فیلڈ تھی اور میں ملٹیپل فیلڈ میں اپنے آپ کو ذرا جانا چاہ رہا تھا. تو اب آپ کے یہاں پہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں کتنے آپ کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں, کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ میرے پاس تقریباً 500 کی اسٹرینتھ ہے.
ایک بات میں تھوڑی واضح کر دیتا ہوں کہ سعودی عرب میں امپلائیز جو فورن امپلائیز رکھنا ذرا ڈیفیکلٹ ہے ان ٹرمز آف ایکسپنسز، کیونکہ یہاں پہ اقامہ اور ویزا چارجز، ویزا ایکسپنسز بہت زیادہ ہیں. تو 500 امپلائیز کے جو ویزا ایکسپنسز ملینز آف ریالز میں بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ تو 500 ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوکلی جو ہے نا وہ ہائرنگ کرتے ہیں، سب کنٹریکٹر لیتے ہیں. تو جب ہمارے پاس زیادہ بڑے کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو 1000 سے بھی زیادہ ہم ایکسیڈ کر جاتے ہیں مین پاور. لیکن یہ آپ پریفر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایکسپینس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو لوکلی لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے. جی، لوکلی بھی ہائر کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب آل آف سڈن نیڈ ایک آ جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے مین پاور کی، تو پھر ہم لوکلی لیتے ہیں. تو اب عام طور پہ اپنے ساتھ جن لوگوں کو آپ رکھتے ہیں ہائرنگ کرتے ہوئے، تو ان میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لوگوں کی صلاحیت دیکھتے ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ، تعلیم، کیا کون سے فیکٹرز ہیں؟ جب ہم انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں اس کے ہم نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا پرسنٹیج کی شکل میں. 100% ہے تو 10% اس کا، 20% اس کا، 30% اس کا. اس میں ٹیکنیکل سکلز کو ہم لوگ 40% دیتے ہیں، لیکن اس میں جو 60% ہم دیکھتے ہیں بندے کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، ایٹیٹیوڈ اور اس کا آئی کیو، اس کا جنرل نالج کیسا، اس کو زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ سکل سے زیادہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. اور وہ ایٹیٹیوڈ سم ٹائم آپ کی کمیوں کو بھی کور کر دیتا ہے. تو آپ اس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، اس کو ہم ایٹیٹیوڈ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ میرے ساتھ جو میرے کولیگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، وہ 17 سال سے 18 سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. بہت کم امپلائی ہیں جو ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں. تو آپ 98 میں یہاں پر آئے سعودی عرب میں؟ 98 میں جب میں آیا تھا تو اس وقت میں یہاں پہ جاب کرنے آیا تھا. بزنس میں نے 2004 میں سٹارٹ کیا یہاں. تو وہ لمحہ کب آیا، یعنی جب آپ نے سوچا کہ میں نے بزنس کرنا ہے؟ جاب کرتے وقت کوئی کچھ ایسا ہوا، کوئی بات ایسی سوچی، کوئی لمحہ ایسا آیا؟ 2 پوائنٹ اس میں تھے. ایک تو یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب پروجیکٹ میرے پاس آتے تھے اس کو ہم پلان کرتے تھے، اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے، مانیٹر کرتے تھے، تو اس کے جب رزلٹ آتے تھے بڑے پرفیکٹ آتے تھے. تو اس میں ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا. پھر دیکھا کہ کمپنی ماشاءاللہ اچھا کمپنیاں وہ اس میں سے کما رہی ہیں، پروفٹ گین کر رہی ہیں، تو ہمارے کام کرنے کی وجہ سے تو پھر ایک شوق پیدا ہوا کہ یار یہی کام اگر ہم خود کے لیے کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے رادر دین گیٹنگ سیلریز. تو اس کے علاوہ پھر جب میں پاکستان جاب کرتا تھا تو وہاں پہ میرے استاد تھے اعظم بٹی صاحب. اچھا. انہوں نے مجھے یہ ساری سکلز سکھائیں، سارا کچھ انہوں نے بتایا. تو ان کی مورل سپورٹ بھی بڑی رہی. تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ تمہیں بزنس میں آنا چاہیے. تو ان کا جو پش تھا اس نے پھر مجھے اس فیلڈ میں لے آیا. میں نے آ کے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا. اور اس وقت سعودی گورنمنٹ نے یہ جو لائسنسنگ فیسلٹی دے دی تھی، تو اس وقت پھر ہم نے اپنا ہی لائسنس لے لی 2005. تو اب تو پورے سعودی عرب میں آپ کا نیٹ ورک ہے، پاکستان میں بھی کاروبار ہے. آپ کس چیز کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں؟ دولت، شہرت، عزت؟ آپ کے سب سے پہلے کسے دیتے ہیں آپ، ترجیح کسے دیں گے؟ اس میں میرا تو خیال ہے کہ عزت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی اگر لوگ دل سے کریں تو وہ زیادہ اہم ہے. دولت اور شہرت یہ عارضی چیزیں ہیں، اور عزت اگر آپ کی تا زندگی قائم رہے تو وہ بندہ جو ہے نا وہ جس کی عزت ہے اس لیے کہ اس کے لیے دعائیں بھی ہوں گی ضرور اگر کوئی دل سے عزت کرتا ہے. تو اگر وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ جو دعائیں ہیں نا وہ بڑا فائدہ مند ہوتی ہیں، آخرت کے لیے بھی فائدہ. تو میرے خیال میں عزت زیادہ اہم ہے دولت اور شہرت کی بجائے. تو آپ کے نے جب یہ سارا سفر آپ کا چل رہا تھا، اب تو اتنے سال گزر گئے، تو مشکلات آپ کو کیا آئیں، اور آئیں تو اس وقت کیا سوچا؟
اللہ کا یہ بڑا شکر ہے جی، مجھے بہت زیادہ مشکلات نہیں آئیں جو اس سارے بزنس کے سفر میں. کچھ چیلنجز آئے تھے شروع میں، تو جیسے میں نے ایک پروجیکٹ سائن کر لیا، لیکن اس کو کرنے کے لیے میرے پاس پورا سرمایہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میں سائن کر کے آ گیا. تو جب میں نے اس کے لیے مٹیریل خریدنے کے لیے گیا تو آل آف سڈن مٹیریل میں 40% ریٹ نیچے گر گئے. جو میں نے اپنے بجٹ میں 100% رکھا تھا تو وہ مجھے 60% میں مل گیا. تو مجھے ملینز آف ریال کا وہیں پہ فائدہ ہو گیا. تو یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے غیبی مدد آ گئی مجھے. آپ تیار نہیں تھے لیکن وہ کام اتنا اچھا ہو گیا. وہ کام اتنا اچھا ہو گیا. تو میں نے پھر اس سے کیا کیا کہ جو مٹیریل سپلائرز تھے ان سے ہم نے زیادہ عرصے کے لیے کریڈٹ مانگ لیا، اور جو ہمارے کلائنٹ تھے ان کو ہم نے کہا کہ ہمیں جلدی پیسہ چاہیے. تو جب ہمیں کلائنٹ سے جلدی پیسہ مل جاتا تھا، سپلائر کو ہم نے بعد میں دینا ہوتا تھا، تو وہ پیسہ پھر ہم اپنے بزنس میں بھی رول کر دیتے. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں نا، وہ اللہ کی طرف سے بھی بڑی غیبی امداد آئی ہے اس میں. تو بعض دفعہ تو اکثر میرے جو ورکرز ہیں یا جو میرا سٹاف ہے وہ بھی کہتے ہیں جی ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو کام ہم جب فیکٹریاں جب انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اکوپمنٹ انسٹال کرنا ہوتا ہے، وہ 200 ٹن کی کیپیسٹی کی کرین سے ہوتا ہے نا، تو وہ ہم لوگ 80 ٹن کی کرین سے کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ غیبی قدرت آپ کو ہیلپ، قدرت نے بڑی ہیلپ کی. اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہی ہے. تو اگر آپ پیچھے جائیں سوچیں کہ پاکستان میں اگر آپ ہوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہی آپ اچھا کاروبار کر پائیں؟ تھوڑا سا اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ماحول ہے بزنس کا زیادہ، یا وہاں پر کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے؟ یہ قسمت ہے، لکھا تھا تو یہیں پہ آنا تھا. یہاں پہ دیکھیں جیسے جہاں قدرت کی طرف سے مدد ہے، وہاں پہ یہاں کا جو نظام حکومت ہے، جو یہاں کا سسٹم ہے، وہ بھی بڑا سپورٹ کرتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ چیز ابھی نہیں ہے. وہاں پہ بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ نئے آنے والوں کے لیے کوئی بہت اچھا چانس نہیں ہے کامیابی کا. ویسے تو کامیابی وہاں پہ بھی بڑے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی، لیکن نئے آنے والوں کے لیے ذرا مشکلات ہیں وہاں پہ. ان مشکلات کو اوور کم کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام آپ کا؟ پاکستانیوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں جو صحیح بندے ہیں، جو صحیح سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا اور صحیح اپنے جو نمائندے ان کا انتخاب کرنا چاہیے، تاکہ وہ اوپر جا کے کچھ پرفارم کر سکیں اور آپ کے لیے کچھ بہتر اپرچونٹیز پیدا کر سکیں. اور وہ اپرچونٹی وہی ہیں جو پہلے بتائی ہیں کہ ہمیں اسٹیبلٹی لانی ہے پوری ہماری پاکستانی سوسائٹی میں، اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو کبھی کبھی مایوسی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آج بھی اگر ہم شروع ہوں تو ہمیں 10 سے 15 سال لگ جائیں گے اسٹیبل ہوتے، لیکن ابھی تو ہم نے آغاز ہی نہیں کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، آپ بھی تشریف لائے.